صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایسا فیل ہوتا ہے سب کہ ہمارے ویورز شاید ملینز میں ہیں، لیکن یہ ویورز ہی رہیں یا ان کا کچھ اور بھی کردار ہونا چاہیے؟ ایک تو ہوتا ہے کہ اس وقت بھی اس کیمرے کے پیچھے لاکھوں کروڑوں لوگ ہو سکتا ہے دیکھ رہے ہوں گے، بہت خوش بھی ہوتے ہیں چینل دیکھ کر، لیکن کیا صرف خوشی ہونا ان کا کام ہے، چینل ہی دیکھتے رہیں، یا کچھ اور بھی ان سے کام ان کو کرنا چاہیے؟ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ بس یہ ہاتھ اٹھا کر آگے آ جائیں، سبحان اللہ، آ جائیں بھائی سارے آ جائیں، سبحان اللہ، مرحبا۔ ہاتھ اٹھائیں آگے آ جائیں اور قدم سے قدم ملائیں اور نیکی کی دعوت کی دمیں مچائیں۔ ایسا بالکل ضروری بھی ہے، کیونکہ جن ملکوں میں اس وقت مدنی چینل لوگ دیکھ رہے ہیں، جس طرح کے میسیجز آ رہے ہیں، مسلمانوں کی جو اس وقت کیفیت ہے، نوجوانوں کا گناہوں میں مبتلا ہو جانا، ہماری مسلمانوں کی بچیوں کا جو حال ہے، تعلیمی اداروں کا جو حال ہے، اس قدر برائیاں ہیں کہ ایک بچہ گھر سے جاتا ہوگا تو والدین یہی سوچتے ہوں گے کہ نہ جانے وہ کہاں گیا، اور واپس آتا ہوگا تو کیا کچھ کر کے لوٹا۔ اس قدر برائیاں، یعنی وہ کہتے ہیں نا ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے اور ہمیں فکر نہیں ہوگی۔ یہ دعوت اسلامی ہے جو آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں یہ گناہوں کی آگ بجھانا چاہتی ہے، تو کیوں نہ آپ بھی اس کے ساتھ مل جائیں۔ یہ چاہتے تو ہیں جی، ان کو اس آگ کی جو حدت ہے، اس کی جو گرماش ہے نا، اس کا یہ فیل کر رہے ہیں، یہ ان کو اس کی تپش پہنچ رہی ہے، ان کی اس دھوئیں سے ان کی آنکھیں بھی مطلب کہ درد کرتی ہیں، جلن محسوس کرتی ہیں، مگر یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ یوں کرتے ہیں، یہ یوں کرتے ہیں، کوئی بجھانے والا اور یار اس آگ کا کچھ کرو، یار اس آگ کا کچھ کرو، یہ آگ بند کرو۔ ارے بھائی تو پانی لو نا، بند کرو۔ آپ کہہ رہے پانی نہیں ہے کیا؟ دعوت اسلامی والے کر اب رہے ہیں نا۔ کدھر سے آئے گا پانی ڈالے گا؟ آپ آگ بند کرو نا، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، یعنی تکلیف کا احساس ہے، تکلیف دور کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ بھائی صاحب یہاں میرا یہ خیال ہے کہ ایک کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ شاید وہ فائر فائٹر کا انتظار کر رہے ہیں کہ فائر فائٹر آئے گا، یعنی اٹس ناٹ اوور فیلڈ، یہ تو ہماری فیلڈ ہی نہیں ہے۔ مگر یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں آپ آگ بجھانے کی بات کرتے ہیں کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ بہت اچھی مثال دے دی نگران شورا نے کہ اب گھر میں آگ لگتی ہے تو فائر فائٹر کا انتظار نہیں ہوتا، فائر ایسٹنگوشر اب تقریباً ہر بلڈنگ میں خود ہی اٹھا کے بجھانے لگ جاتے ہیں۔ اور یہ جو گناہوں کی آگ ہے، فحاشی کا سیلاب ہے، سود کی جو تباہ کاریاں ہیں، کون سی برائی ہے جو ہمارے آس پاس نہیں ہے اور اس سے آنکھیں بھی جل رہی ہیں، جسم میں تپش بھی محسوس ہو رہی ہے، اور اس کے جو انفلوئنس اور اس کا جو امپیکٹ ہے ہم اپنے بچوں میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ مگر مسئلہ یہ ہے نا کہ اس آگ کو بجھانے کے لیے چلو، لیکن جس کو میں نے کہا نا کہ آگ بجھانے کا آلہ جو گھر میں لگا ہوتا ہے، یہ کیا گھر کی آگ بجھاتا ہے؟ صحیح، ٹھیک ہے نا، اس سے آپ محلے کی آگ نہیں بجھا سکتے، میں مانتا ہوں۔ فیضان سنت کا درس گھر میں دے دیجئے، یہ گھر کی آگ بجھا دے گا۔ سبحان اللہ، یہ گھر کا فائر ایسٹنگوشر ہو گیا، یہ گھر کی آگ بجھائے گا آپ کا۔ مدنی چینل گھر میں آن کیجئے، یہ آپ کی گھر کی آگ بجھائے گا۔ آپ مینولی بھی گھر کی آگ بجھا سکتے ہیں اور الیکٹرانک طور پر بھی گھر کی آگ بجھا سکتے ہیں، دونوں، پڑھے لکھے غیر پڑھے پر سب کے لیے پورا کے پورا سسٹم دعوت اسلامی نے گھر میں دے دیا ہے۔ آپ کو گھر کی آگ بجھانی ہے، آئیے گھر میں ایک 7 منٹ درس دیجئے، انشاءاللہ یہ 7 منٹ کا درس آپ کے گھر کے اندر گناہوں کی آگ بجھا دے گا، اللہ نے چاہا۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ گناہوں کی آگ میں فرق نہ پڑے۔ میں کوئی وہ تھوڑی کوئی مطلب ہوا میں فائر تھوڑی کر رہا ہوں، اب بھائی دنیا بول رہی ہے۔ بھائی صاحب یہاں یہ بھی ہے نا، شاید دیکھیں انٹینشن، ہم یہ شیطانی وسوسہ جو کہیں سے انجیکٹ کر دیا جاتا ہے، ہم اس کو پال پوس کے بڑا تو کر لیتے ہیں، اور اس کو شاید ہمیں کہیں آگے پیچھے سے خوراک بھی ملتی رہتی ہے اور وہ توانا و طاقتور ہوتا رہتا ہے۔ لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ اگر ایک ہم فزیشین کے پاس جاتے ہیں، سرجن کے پاس جاتے ہیں، وہاں سے ہمیں ایڈوائس ملتی ہے کہ آپریشن کروا لو، فار ایگزامپل اپینڈکس ہے، پھٹ جائے گا، زہر پھیل جائے گا اور مر جاؤ گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو اس وقت ہم یہ نعرہ نہیں لگاتے اٹس ناٹ اوور فیلڈ میڈیکل، میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں۔ تو یہ تو ہم اس کی بات پر، اس کی نصیحت پر ہم عمل کرتے ہیں، وہ کہے گا آئیے ایڈمٹ ہو جائیے، ہم ایڈمٹ ہو جائیں گے اسی وقت جی ہو جائیں گے۔ وہ کہے گا یہ کھانا ہے، یہ لینا ہے، اس طرح سے ہم لیں گے، کہے گا لیٹ جاؤ، لیٹ جائیں گے، پیٹ کٹوا لیں گے، ایک آرگن نکلوا لیں گے، جسم سے پھینکوا دیں گے، سب راضی ہیں اس پر۔ اب اگر ایک شخص ہے وہ یہ کہے، وہ یہی نعرہ لگاتا رہے کہ یہ تو میری فیلڈ ہی نہیں ہے، یہ تو اس کو کہا یہ شورا کی بات کو بھی اگر دیکھیں، دو باتیں آ گئی نا جی، ایک جان بچانا، ایک ایمان بچانا۔ اصل میں جان بچانے کے حوالے سے جو سوچ ڈیولپ ہے نا،
وہ ایمان بچانے کے حوالے سے وہ سوچ ڈیولپ نہیں ہے. میرا عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح جان بچانے کے لیے ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ آپ کی اپنی سیلف کنٹریبیوشن ضروری ہے، آپ کا اپنا عملی طور پر بھی ڈاکٹر کی نصیحتوں اور آپ کا ذاتی جو عمل کرنا ضروری ہے. یہی اسی لیے دعوت اسلامی اتنا ایمفیسائز کرتی ہے. دعوت اسلامی والے الحمدللہ فائر فائٹر رکھتے ہیں. وہ تو دعوت اسلامی کو ڈاکٹر مانے تو صحیح نا، ادھر ڈاکٹر مانتے نہیں ہیں. مولانا کو ڈاکٹر کون مانے گا؟ وہ مطلب کہ نہیں بات منواتی ہے. ایک آدمی کے دماغ میں کسی کا امیج بن جاتا ہے. اب آپ کے جو ہے نا ڈاکٹر کا امیج ہے، ڈاکٹر بولتا ہے نا پیٹ کاٹنا پڑے گا تو وہ کٹوا دیتا ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. ڈاکٹر بولتا ہے کہ مہینے دن کے لیے یہ نہیں، یہ سستا ہے، یہ سستا مہنگا اسپتال، قرضہ لے کر اسپتال میں ایڈمٹ ہو جائے گا. ڈاکٹر بولے گا نا یہ پوچھتا نہیں ہے یہ گولی کیوں ہے، اس گولی کے اندر کیا ہے، اس کی گولی کے اندر کیا کیا ڈلا ہوا ہے، میری کیا کیا بیماری دور کر. ڈاکٹر بولتا چپ چاپ کھا لے، تو جو آ کر کے کھا لیتا، پانی بھی پی لیتا. اور وجہ اس کی جو میری ناقص عقل میں یہی ہے کہ وہ اس کو سمجھتا ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے نا اس سے میری جان بچے گی، مگر آپ کی بات مانتے ہوئے اس کا شاید یہ ذہن ہی نہیں ہے کہ یار یہ میرے ایمان بچانے کی کوئی بات کر رہا ہے. کیوں؟ اس کی بھی ایک مجھے جو چھوٹی سی جو باریک سی وجہ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک شخص کی بچپن سے لے کر جوانی تک یہ تربیت ہو چکی ہے کہ ان چیزوں سے جان ضائع ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایسی تربیت ہی نہیں ہے کہ ان چیزوں سے ایمان ضائع ہو سکتا ہے. دیکھیں ایک تربیت کا فرق ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.